مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اب ہم گفتگو کر رہے ہیں زیارت قبور کے حوالے سے۔ یہ بھی بڑا مرکت الارا موضوع ہے۔ بہت سارے لوگ قبروں پہ جانے کو شرک کہتے ہیں تو بدعت کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ اصل میں کسی بھی چیز میں جب تک اعتدال کی راہ نہیں اپنائی جائے تب تک اس میں خیر نہیں ہے۔ زیارت قبور کے بارے میں بھی افراط اور تفریط کا شکار ہوئے لوگ۔ کچھ لوگوں نے زیارت قبور کو اس کی حدوں سے آگے کر دیا۔ حدوں سے آگے کر دینا یہ بھی غلط ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی صحیح حد سے بھی نیچے کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ مطلق قبروں کی زیارت سے کوئی فائدہ نہیں، وہ مر کر مٹی میں مل گئے اور وہ مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ یہ وہ نظریہ ہے ابن عبد الوہاب نجدی کا نظریہ، جس کے نظریات کی ترویج و اشاعت ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں، صنم اکبر تک کہہ دیا گیا معاذ اللہ رب العالمین آقا علیہ السلام کے مزار پر انوار کو، صنم اکبر تک کہہ دیا گیا۔ یہ بہت زیادہ گھٹیا کی طرف چلے گئے، اور جن حضرات نے مزارات مقدسہ کی زیارت کو باعث خیر سمجھا، ان میں کچھ طبقہ وہ ہے انہوں نے کچھ حد سے زیادہ کیا۔ مثلا سجدہ کر دینا، قبروں پہ جا کے سجدہ کر دینا، یہ حد سے آگے بڑھ جانا ہوا۔ اعتدال یہ ہے، اور باعث خیر و برکت یہ نظریہ ہے اور یہ عمل ہے کہ اولیاء کرام، محبوبین خدا اور مقربین بارگاہ الہ کے مزارات پر بھی برکتیں ملتی ہیں، ان کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کے یہاں ان کی زیارت سے بھی الحمدللہ فائدے ہوتے ہیں بے شمار، اور اس کا ثبوت بھی ہے۔ تو چنانچہ اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہے اس کا۔ زیارت قبورہم قربۃ مستحبۃ، یعنی قبروں کی زیارت، صالحین کی قبروں کی زیارت، انبیاء مرسلین کی قبروں کی زیارت، اولیاء کاملین کی قبروں کی زیارت، یہ امر مستحبہ ہے، بہترین امر ہے، اس میں فائدے ہیں۔ اس طریقے سے وَقَذَرْ رَحْلَةُ إِلَيْهَا، اس طریقے سے ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا، یہ بھی امور مستحبہ میں سے ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ جس کی روایت کیا ہے حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں کہ انہو قال، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا تو اب زیارت کرو۔ پہلے منع کر دیا تھا۔ منع کیوں کر دیا تھا؟ چونکہ وہ ابتدائی اسلام کا جو دور گزرا تھا نا، تو اس موقع پر مشرکین کی بھی بہت زیادہ قبریں تھیں، اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون قبر کس کی ہے، کون قبر کس کی ہے۔ تو مشرکین کی قبروں پر جانے کا، وہاں جو مشرکانہ رسم و رواج ہوتے تھے، وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکوں کے اس عمل سے مشابہت کی وجہ سے آپ نے منع فرما دیا تھا کہ مت جاؤ، قبروں کی زیارت نہ کرو، چونکہ زیادہ وہی تھے، مشرکین ہی تھے، تو آپ نے منع فرما دیا تھا۔ اب اس کے بعد جب مدنی زندگی آئی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی ہیں اور ان کی قبریں بھی بڑھنے لگ گئی ہیں، تو آپ نے پھر اجازت دے دی۔ تو کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، تو اب اس کی زیارت کرو۔ جب زیارت کرو آقا کا حکم ہو گیا تو ظاہر بات ہے ثبوت تو مل گیا۔ اور بحقی کی ایک روایت میں ہے، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو اب اس کی زیارت کرو، فإنہا ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ، کیونکہ قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتا ہے، موت کا تصور ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک دن یہاں آئیں گے اور ہماری بھی قبر بنے گی، ہم بھی قبر کے اندر خاک کے بچھونا پر، فرش خاک پر لیٹیں گے، تو دلوں کو نرم کرتا ہے۔ قبروں کا دیکھنا، قبروں کے پاس جانا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے اور آنکھوں کو
نم کرتا ہے، اشک بار کرتا ہے، آنکھوں میں نمی آتی ہے، رونا آتا ہے، تو دلوں کا نرم ہونا، آنکھوں کا اشک بار ہونا، اور پھر آخرت کی یاد کو تازہ کراتی ہے یہ زیارت، آخرت کی یاد کو تازہ کراتی ہے کہ ہمیں بھی اس منزل سے گزرنا ہے اور پھر آخری منزل پہ جانا ہے، اٹھایا جانا ہے، اور آخرت میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ 3 فائدے ہوتے ہیں قبروں کی زیارت سے: دل کا نرم ہونا، آنکھوں کا نم ہونا، اور آخرت کی یاد کو تازہ ہونا۔ اس لیے قبروں کی زیارت کرو، تو فائدے بھی اس کے اندر نظر آئے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، بہقی کی روایت سے ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مہینے یخرج من آخر اللیل الی البقیع، یعنی رات کے آخری حصے میں بقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے اس قبرستان کی طرف نکلتے تھے۔ اب کانا یخرجو یہ استمرار کا صیغہ ہے۔ استمرار کا مطلب ہوا کہ ایک ہی بار نہیں بلکہ بار بار آپ کے نکلنے کا معمول تھا۔ کانا یخرجو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع کی طرف نکلا کرتے تھے، نکلتے تھے۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا معمول تھا۔ ظاہر بات ہے سرکار کا جب یہ معمول تھا تو اور پھر یہ کہ کہیں پر آپ نے تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ عمل میرے ساتھ خاص رہے گا، تو جب آپ نے تخصیص نہیں فرمائی، نہ رب کی طرف سے تخصیص نہ آپ کی طرف سے تخصیص، تو آپ کا یہ معمول امت کے لیے بھی نمونہ بن گیا، امت کے لیے نمونہ بن گیا۔ اب امت بھی اس عمل کو کرے، تو اس طرح سے بھی ثابت ہوا کہ سرکار کے عمل کی اس میں تائید ہے اور تقلید ہے۔ اور پھر 3 فائدے جو اوپر ذکر کیے گئے ان فائدوں کا حصول الگ امر ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوا۔ اس کے بعد ہے کہ عورتیں قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں کہ نہیں، تو کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے لگتا ہے کہ عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ عورتوں کو قبروں کی زیارت مکروہ بتایا گیا ہے۔ تو ہم پہلے دونوں طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تبصرہ بعد میں کریں گے۔ تو ما حکم زیارت القبور للنساء، کیا حکم ہے عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کے بارے میں؟ تو علماء رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قبروں کی زیارت سنت ہے مردوں کے لیے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی، اور وہ تکرہ للنساء، عورتوں کے لیے مکروہ ہے، الا اذا کان للتبرک، مگر جب کہ تبرک کے لیے ہو تو عورتیں بھی گویا کہ کر سکتی ہیں، کا زیارت الانبیاء والاولیاء والعلماء، جیسے کہ انبیاء، اولیاء، علماء کی زیارت تبرک کے لیے ہے۔ فإنها تسن لہن ایضا، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی سنت ہے، یعنی خواتین کے لیے بھی سنت ہے، کر رجال، جیسے مردوں کے لیے سنت ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زیارت قبور مطلقاً عورتوں کے لیے بھی مباح ہے، مطلقاً یعنی ہر حال میں، اور ہر عورت کے لیے، خواہ وہ بوڑھی ہو خواہ وہ جوان ہو، اور ہر حال میں مباح ہے۔ اس کی روایت کیا ہے امام بخاری نے اور امام مسلم نے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا بمقبرہ، ایک عورت کو دیکھا قبر کے پاس، تبکی علی قبر ابنہا، کہ اپنے بیٹے کی قبر پر وہ رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی اور غم منا رہی تھی۔ فَأَمَرَهَا بِالصَّبْرِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کا حکم دیا۔ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا، اور آپ نے ناپسندیدگی ظاہر نہیں فرمائی، انکار نہیں فرمایا اس کے اوپر کہ تم مت آنا، قبروں کے پاس مت آنا، انکار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، صبر کا حکم دیا۔ تو اس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ عورتوں کو قبروں کی زیارت مباح ہے۔ اور ایک روایت ہے جو حضرت امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم علم سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الدعاء لزیارت القبور،
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زیارت قبور کی دعا تعلیم فرمائی کہ قبروں کی زیارت کو جاؤ تو یہ دعا پڑھو. جبکہ انہوں نے کہا کیف اقول لہم، جب حضرت عائشہ نے عرض کیا تھا کہ میں ان کے لیے کیا کہوں، کیسے کہوں، کس طرح کہوں، تو اس سوال پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبروں کی زیارت کی دعا تعلیم فرمائی. تو فرمایا کہ قولی، کہو السلام علیکم یا اہل الدیار المؤمنین، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. یہ دعا ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ اے دیار مومنین و مسلمین والے، تم پر سلامتی ہو، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے جو ہم میں سے پہلے چلے گئے، اور ان پر بھی رحم فرمائے جو ہمارے بعد آنے والے ہیں. تو یہ دعا کا ترجمہ ہوا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور یقیناً بے شک انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. یہ دعا کے کلمات یہاں تک ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے دعا کی تعلیم فرمائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، جب جاؤ تو یہ دعا اس جگہ پڑھو. اس سے ثابت ہوا کہ قبروں کی زیارت کی اجازت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. تو یہ چند اقوال بیان ہوئے. اب اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے کہ مسجدوں سے عورتوں کو جماعت کی حاضری سے روک دیا گیا. سرکار کے زمانے میں نہیں روکا گیا تھا، بعد میں روکا گیا چونکہ فتنہ بڑھ گیا. تو اب اس دلیل پر علماء متأخرین نے عورتوں کو مزارات کی حاضری سے روکا کہ جب جماعت کی حاضری اتنی تاکیدی چیز تھی اور فتنہ کی وجہ سے ان کو وہاں جانے سے روک دیا گیا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ فتنہ تو قبروں پر جانے میں ہے. چونکہ مسجد جانے میں تو محلہ سے محلہ میں جانا ہے، یا 1-2 گھر طے کرنا پڑے گا، 5 گھر طے کرنا پڑے گا. محلے کے اندر مسجد ہوتی ہے، قبرستان تو باہر ہوتی ہے، تو وہاں کا فاصلہ تو لمبا ہوتا ہے. وہاں جانے میں فتنے زیادہ ہو سکتے ہیں، بد نگاہیوں کا شکار زیادہ بنیں گی. لہٰذا جب مسجد میں جانے سے ان کو روک دیا گیا تو اب ان کو قبروں کی زیارت سے بھی روک دیا جائے گا، چونکہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گی، قبروں کی بے حرمتی کریں گی اپنی حرکتوں سے، یا حد ادب سے آگے بڑھ جائیں گی. تو کئی خرافات ہیں، کئی اس کے اندر شر و فساد کے پہلو ہیں. لہٰذا علماء متأخرین نے ان کو منع فرما دیا ہے، اور ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں سے ایصال ثواب کرے. اب رہ گیا کہ ایک حدیث ہے لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر. یہ ہے تو جو علماء جواز کے طرف گئے ہیں کہ عورتیں بھی قبروں کی زیارت کریں، یہ جائز ہیں، وہ علماء اس حدیث کا کیا جواب دیں گے کہ اللہ نے تو زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے؟ تو وہ علماء جو جواز کے قائل ہیں انہوں نے اس کا جواب یہ دیا حاذ الحدیث محمول علی ما اذا کانت زیارتہن للتعدیۃ والبکاء والنیاحۃ، یعنی یہ محمول ہے یہ حدیث ان حالات پر کہ عورتیں قبروں پر جائیں اور نوحہ کریں، گریہ وزاری کریں، رونا دھونا کریں، شور شرابہ کریں، تو ان حالات کے لیے ہے. حد سے تجاوز کرے ادب کرنے میں، قبروں سے لپٹ جائے، اس پر سجدہ کر لے، تو ان حالات کے لیے یہ لعنت والی بات ہے، عام حالات کے لیے نہیں ہے. اور عورتوں میں یہ بات جاری بھی ہے کہ ایسا کرتی بھی ہیں. فَإِنَّ مِثْلَ هَذِهِ زِيَارَةٌ حَرَامٌ بِخِلَافٍ إِذَا سَلَمَتْ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنَّ مِثْلَ هَذِهِ زِيَارَةٌ حَرَامٌ، کیونکہ اس طرح کی زیارت یقیناً حرام ہے جس میں بکا ہو، آہوزاری ہو، گریہ وزاری ہو، رونا دھونا ہو، اور پھر طوفان بدتمیزی ہو، حد ادب سے تجاوز کر جانا ہو، تو اس طرح کی زیارت تو یقیناً حرام ہے. بخلاف انہ اذا سلمت من ذالک، بخلاف اس حالت کے کہ عورتیں ان باتوں سے محفوظ رہیں، یعنی یہ باتیں نہ کریں، تو پھر جائز ہے. تو اس طرح سے وہ لیتے ہیں. ایک اور بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کرو، صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کرو.
تو اب اس حدیث کا کیا جواب دیں گے جو لوگ قبروں کی زیارت کی بات کر رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرو، گویا کہ قبروں کی زیارت کے لیے بھی سفر کرنا ہے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی کے لیے سفر ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر آدمی غور کرے تو بغیر علماء سے سنے خود اپنے دماغ سے اس کا جواب دے سکتا ہے کہ اگر سفر کرنا صرف 3 مسجدوں کے لیے ہو تو پتہ چلا کہ اب تجارت کے لیے سفر نہ کرے، کوئی کاروبار کے لیے کہیں سفر نہ کرے، سفر محدود ہی 3 مسجد کی طرف، تو کاروبار کے لیے، بیماروں کی عیادت کے لیے، والدین کہیں دوسرے شہر میں رہتے ہوں تو ان کی زیارت کے لیے، یا اولاد کہیں دوسری شہر میں ہے تو اس کی زیارت کے لیے تب نہیں جائے۔ یہ تو بالکل ظاہر البطلان معنی ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ 3 مسجدوں میں ثواب زیادہ ملتا ہے، تو اس لیے تم ان 3 مسجدوں کی طرف زیادتی ثواب کے ارادے سے سفر کر سکتے ہو۔ باقی نماز کے لیے باقی مسجدوں کی طرف یہ سفر کرنا غلط ہوگا کہ اس مسجد میں جائیں گے تو زیادہ ثواب ہو جائے گا، اس مسجد میں جائیں گے تو زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ نہیں، زیادہ ثواب کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے اگر تمہیں سفر کرنا ہے تو 3 مسجدیں ہیں۔ تو حدیث کا محمل کیا ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، اس کا مطلب کیا ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، ورنہ کہاں سے کہاں آدمی بھاگ جائے گا۔ اللہ ہدایت۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي